اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں حکیم محمد جمیل۔ ناظرین، آج ابراہیم علیہ السلام اور اسلام کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا جائزہ لیں گے۔ اسلامی تاریخ کے عظیم انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، لیکن یہ مقام آسانی سے نہیں ملا۔ ان کی زندگی جدوجہد، قربانی اور صبر سے بری ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں ہر طرف شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوگ سورج، چاند، ستاروں، یہاں تک کہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی بت تراش تھے، یعنی خود بت بناتے اور بیچتے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے سوالات اٹھانے شروع کیے۔ کیا یہ بے جان پتھر ہمارے رب ہو سکتے ہیں، جو نہ سنیں، نہ دیکھیں، نہ نفع پہنچا سکیں، نہ نقصان؟ یہ وہ پہلا قدم تھا حق کی طرف ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب انہوں نے حق کو پہچانا تو اس کا اعلان بھی کر دیا۔ والد سے کہا، اے میرے ابا، آپ ان چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ آپ کو کچھ فائدہ دے سکتی ہیں؟ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے خالص توحید کی دعوت کو بلند کیا، لیکن جواب میں کیا ملا؟ نفرت، رد عمل اور سختی۔ والد نے دھمکی دی کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ قوم کے سامنے جب آپ نے بتوں کو توڑ دیا اور صرف بڑے بت کے پاس کلاڑی رکھ دی تو سب حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کس نے کیا؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے تو۔ اس پر قوم کو خاموشی چھا گئی۔ سچ سامنے آ چکا تھا، لیکن انا اور ضد نے انہیں اندھا کر کے رکھ دیا تھا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی کہ پرندے بھی اس کی لپیٹ میں آنے سے ڈرنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور آگ پھولوں کا پھر بستر بن گیا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کا نبی جو صرف سچ بولتا ہے، جو صرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ بھی اللہ کی راہ میں ایک بہت بڑی آزمائش تھی، جو آج تک عید الاضحیٰ کے دن یاد کی جاتی ہے۔ ان کی پوری زندگی اللہ کی توحید کے لیے وقف رہی۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑا، بیوی اور بچوں کو بیابان جنگل میں چھوڑا، اور عمر بھر اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آخرکار ان کی دعا قبول ہوئی، اے میرے رب، ان مکہ کے لوگوں میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے۔ یہ دعا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری ہوئی۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر توکل سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسلام کا راستہ آسان نہیں، لیکن جو اس پر چلتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان، حوصلہ اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔